يرحمكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اوکے، ہم اب تک جو چیزیں پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا ہے معرفہ اور نکیرہ، معرفہ اور نکیرہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد واحد اینڈ جمع، واحد اور جمع، اور ہم نے پھر پڑھا تھا مذکر اینڈ مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، واحد اور جمع۔ میں نے پڑھا تھا کہ معرفہ کے لیے ضروری ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الف لام آ جائے، مثلا ہم لکھتے ہیں کتاب، تو اگر اس کو ہم بنائیں، اب ایکسٹرا محنت کرے گا تو یہ دیکھو کتنا آگے جا سکتا ہے۔ آپ اپنے مائک آف کر لیں، اگر کبھی ہمیں سوال پوچھنا ہو تو مائک آن کر لیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ نکرہ ہے، اور الکتاب یہ بن جائے گا معرفہ، الکتاب معرفہ۔ اس طرح میں پڑھا تھا کہ جو واحد اور جمع ہے، تو جمع بنانے کے لیے ہم اسم کے آخر میں لگاتے ہیں واو اور نون، کیا لگاتے ہیں یا این نون، ٹھیک ہے، ہم لگاتے ہیں واو نون، ہم سب کو سوری، ہم لگاتے ہیں اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ مثلا ہم نے اس کی مثال لی کہ المسلم ہے، یہ واحد ہے، اگر ہم اس کے آخر میں لگا لیں واو نون تو یہ بن جائے گا المسلمون، المسلمون، یا اگر ہم لگائیں یا نون تو یہ بن جائے گا المسلمین۔ جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی لفظ اس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے یا نون آ رہا ہے تو ہمیشہ وہ بن جائے گا جمع، اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، جمع سالم۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث، ہم نے مؤنث کی 3 علامات پڑھی ہیں، لیکن ہم ابھی اس کو صرف ایک کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے گولتا۔ کسی بھی اسم کے آخر میں اگر گولتا آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ، تا مربوطہ یا گولتا کہنے ایک ہی بات ہے، تو وہ لفظ بن جائے گا مؤنث۔ مثلا لکھتے ہیں عائشتو، جیسے یہ مؤنث ہے، یہ لڑکی کا نام ہے عائشتو، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ طالبتن، طالبتن یا طیبتن، میں کہتا ہوں کہ شجرتن، درخت، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آیتن، نشانی۔ تو کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گولتا آ رہا ہو، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ تو ہم یہ 3 چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے اعراب کو۔ اعراب، اعراب کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو عربی بنانا، کسی لفظ کو عربی میں کنورٹ کرنا، یہ اعراب کہلاتا ہے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں گرامر کے اندر، تو اعراب سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر میں جو آپ کو زبر، زیر، پیش نظر آتے ہیں، ہم ان کو اعراب کہتے ہیں۔ مثلا آپ میں دکھاتا ہوں فرام دا بک، یہ کیوں شور آ رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ بک نظر آ رہی ہے الاعراب؟
ये पेज PDF का? यस सर। ओके, तो ये लिसानुल कुरान है, ये लिसानुल कुरान है बुक, उसका पेज है 39। मैंने आपको 3 बुक सेंड की हैं, 2 उर्दू में है और एक ये बुक है इंग्लिश के अंदर। इसका फायदा ये है कि इसके अंदर हमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मिलती हैं। जो इंग्लिश की बुक है लिसानुल कुरान है, बहुत आसान है, ये बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। तो ये है एराब। अब देखें, इसको मिसाल देखते हैं। अलिफ कॉलम है हमारे पास, बे कॉलम है एंड जीम कॉलम है। कोई पढ़ेगा इसको आप में से? कोई एक साथी पढ़े? यस प्लीज, कोई भी इसको स्टार्ट करे पढ़े, बहुत आसान है। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन। आगे है नेक्स्ट, हम यहाँ पढ़ेंगे पेश, अली पे पढ़ेंगे पेश। अब्दुल्लाह उबुदुल्लाह, शाबाश। नेक्स्ट, इल्ला इलल्लाहिल इल्लल्लाहु मसीरु। मसीर। आगे, अत्तालिबु, अत्तालिबु मुज्तहिदुन। गुड, मुज्तहिदुन, मेहनती, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, काबिलतु तालिब। काबलतु तालिबा। आगे, नजरतुल इल्ला तालिब। नजरतु इला तालिबी, शाबाश। नेक्स्ट, जीम कॉलम, अल किताबुल मुफीद। अल किताबु मुफीदुन। नेक्स्ट, क़ुरातुल किताब। शाबाश, क़रअतुल किताब, मैंने किताब पढ़ी। आगे, लास्ट लास्ट, बहसतुल अनिल किताब। शाबाश, बहस्तु अनिल किताबी, आई लुक्ड फॉर द बुक, मैंने किताब तलाश की। अब यहाँ देखें एरब कैसे बदल रहा है, यानी कि लफ्ज वही सेम रहेगा, उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जब उसका जेर जबर और पेश तब्दील हो रहा है, इसको हम कहते हैं एराब। फर्ज करें, देखें ये लफ्ज है अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, अल्लाह हर चीज का खालिक है। तो लफ्ज यहाँ देखें अल्लाहु पे आया है पेश, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें नंबर 2 में, ये लफ्ज है उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। यहाँ देखें लफ्ज अल्लाह के आखिर में जबर आ गया है, ठीक है। और आप देखें नंबर 3 में इलल्लाहिल मसीर, लौट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। तो यहाँ देखें लफ्ज अल्लाह के आखिर में जेर आ रही है, ऊपर पेश आया था, फिर यहाँ पर जबर है और यहाँ पर जेर है। अब देखें लफ्ज वही है, सेम है, उसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम तर्जमा करेंगे अल्लाह हर चीज का खालिक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। तो जो लफ्ज अल्लाह है उससे मुराद है वो जात जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आई है। लेकिन जो जबर जेर पेश तब्दील हुआ है, इसको हम कहते हैं एराब। कभी आता है पेश, कभी आता है जबर, कभी आती है जेर, और इसका बड़ा अहम किरदार है तर्जमे के अंदर, मीनिंग के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर। आगे हम देखेंगे कि ये कभी जबर क्यों आई है, कभी जेर क्यों आई है, कभी पेश क्यों आई है, और इसकी तब्दील होने से मीनिंग में, सेंटेंस के अंदर जो हम तर्जमा करते हैं उसमें तब्दीली कैसे आती है। आगे है अत्तालिबु मुज्तहिदुन, तालिब इल्म मेहनती है। काबलतु तालिबा, मैं तालिब इल्म से मिला। नजरतु इला तालिबी, मैंने तालिब इल्म की तरफ देखा। यहाँ देखें पेश आ रहा है, अत्तालिबु है पेश है, अत्तालिबा है नंबर 2 में जबर है, इला तालिबी है, बा पर जेर आ गई है। तो यहाँ पर पेश है, जबर है, जेर है। ये चेंज क्यों हुआ है, पेश क्यों आया, जबर क्यों आया और जेर क्यों आया है, ठीक है। हमने ये चीज सीखनी है असल में इस कोर्स के अंदर। नेक्स्ट है अल किताबु मुफीदुन, किताब बहुत मुफीद है। करअतुल किताब, मैंने किताब को पढ़ा। बहस्तु अनिल किताब, मैंने किताब तलाश की। तो यहाँ देखें किताब पर पेश है, फिर जबर है, फिर जेर है। ये जो चेंजिंग आ रही है लफ्ज के आखिरी हरकत पर, आखिरी हरफ पर जो हरकत जबर जेर पेश तब्दील हो रहा है, इसको हम कहते हैं एराब अरबी जुबान के अंदर। यहाँ तो बात वाज़ेह है, एराब किसे कहते हैं? जी जी या सर। सबको
سب کو سمجھ آ رہی ہے چیز یہ؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہماری یہ کلاس ہے، ہماری نیت ہے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کو، ہم عربی زبان کو سیکھ کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جو اہم چیز ہے نا وہ ہے آپ کے کوسچنز۔ تو کائنڈلی جہاں بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں جب بھی کوئی بھی چیز تھوڑی 1% بھی اگر آپ کو کنفیوژن ہے، آپ نے پوچھنا ہے، بار بار پوچھنا ہے۔ کلاس میں نہیں پوچھ سکتے ہیں، مجھے کال کر لیں، وائس کر لیں، میسج کر لیں، مجھے پکچر بھیج کے سینڈ کر دیں مجھے آپ کسی ٹیکسٹ کی، تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، وہ پھر بوریت کا شکار ہوتا ہے اور وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، کلاس سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہے سمجھنے کی ضرور اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو ہمارا ہر جو لیسن ہے وہ پریویس لیسن کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اگر ہمیں آج کا لیسن سبق نہیں سمجھ نہیں آیا، تو ہم جو کل پڑھیں گے یا پرسوں پڑھیں گے جب نیکسٹ کلاس ہوگی، تو اس میں جو پڑھیں گے تو وہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ اعراب یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ تو اگر کسی کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے تو آپ بار بار پوچھیں، بار بار پوچھیں، ٹھیک ہے؟ ہم خاموش رہیں گے تو ہماری وہ مسٹیک کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم پوچھیں گے تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ جی لوگ مجھ پہ ہنسیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد وہ سیکھتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہوں ہر لحاظ سے، ہمیں ہر چیز کا علم ہو۔ ہم میں سے ہر بندہ مسٹیک کرے گا اور اس کے بعد سیکھے گا۔ تو آپ لوگوں نے کوشچن ضرور کرنے ہیں، جہاں بھی سمجھ نہ آئے آپ نے ڈائریکٹ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 بار پوچھیں گے ہم، 10 بار اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں نہ سمجھا سکا آپ کو، ہم کسی اور ٹیچر کو بلا لیں گے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، ہم لیکن سمجھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ اس میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، یہ اعراب جو ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں جب حرکت، زبر، زیر، پیش وہ تبدیل ہوتی ہے، ہم اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ جی سر۔ سر یہ عن کتابی کا میننگ بتا دیں۔ کس کا؟ یہ لاسٹ ون؟ بحث ہاں، کتابی۔ میں نے کتاب تلاش کی، بحثت عن الکتابی، میں نے کتاب تلاش کی۔ اچھا، اب جو اعراب ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اعراب کی 3 قسمیں۔ وجہ کیا قسمیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کبھی آتی ہے پیش، ہم کبھی لگاتے ہیں پیش، ٹھیک ہے؟ کبھی لگاتے ہیں ہم زبر، ٹھیک ہے؟ اور کبھی ہم لگاتے ہیں زیر۔ کبھی آپ دیکھیں گے اسم کے آخر میں پیش آئے گی، کبھی آئے گی زبر، اور کبھی آئے گی زیر۔ تو یہ پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، یہ 3 حرکت ہمارے پاس حرکات ہیں، سائنس ہیں۔ انہیں کی بنیاد کے اوپر اعراب کو 3 پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے نام لکھتا ہوں میں۔ الرفع، الرفع کہنے، رفع کہنے کی بات ہے، رفع ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے کو ہم کہتے ہیں نصب، اور تیسرا ہے ہمارے پاس جر۔ رفع، نصب اور جر، تو یہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھ کچھ ہم جب کوئی بھی نیو سائنس پڑھتے ہیں، نیو کورس پڑھتے ہیں، تو ہمیں نا اس کی جو بیسک ٹرمز ہیں ہمیں وہ یاد کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے ہم اس کورس میں جو ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، مشکل الفاظ ہیں، وہ اس کو کم سے کم ہم اس کو فیس کریں، ہم ڈائریکٹلی پریکٹیکلی ہم لوگ قرآن سے لنک رہیں۔ تو رفع کیا ہے؟ رفع کے اندر آتا ہے کسی بھی لفظ کے اوپر پیش، اگر پیش آ رہا ہے ہم کہیں گے یہ رفع ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخر میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مسجدن، مسجدن، یہ دال پر دیکھیں پیش آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ رفع ہے، یہ رفع ہے۔ اور نصب میں آتا ہے زبر، تو کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر زبر آ جائے، میں لکھتا ہوں افواجن، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجن، 2 زبر آ گئی ہے، 1 زبر آ گئی، ایک ہی بات ہے۔ تو افواجن زبر آ رہی ہے، تو زبر جب آئے گی اسم کے آخر میں یا 2 زبر آ جائے تو ہم کہیں گے یہ نصب ہے، یہ نصب ہے۔ اور جر کسے کہتے ہیں؟ ہم جر کہتے ہیں زیر کو،
کسی بھی اسم کے آخر میں اگر زیر آ جائے گی تو ہم اس کو کہیں گے یہ جر ہے. میں کہتا ہوں کہ ورأیت الناس فی، ورأیت الناس یدخلون فی کیا ہے اس کے بعد؟ دین اللہ، ایسے ہی ہے. ہاں ایسے جی آتا ہے نا سر. سورہ نصر میں، اذا جی جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. تو دیکھیں نون پر زیر ہے، لفظ اللہ کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. تو کسی بھی اسم کے آخر میں اگر زیر آ جائے تو ہم کہیں گے یہ جر ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟ اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. اگر پیش آئے گی ہم کہیں گے رفع ہے، زبر آئے گی آخر میں ہم کہیں گے نصب ہے، اور زیر آ رہی ہم کہیں گے جر ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے صرف آخری حرف کو، ہم نے دیکھنا ہے صرف آخری حرف کو، شروع کے درمیان کے حروف کو ہم فی الحال نہیں چھیڑیں گے. تو یہ اب دیکھتے ہیں ہم قرآن سے. کوشچن تھا یہ بتائیں کوشچن کیا ہے؟ سر، یہ لفظ کے آخر میں یا لفظ اسم ہونا چاہیے؟ ہاں لفظ اسم ہونا چاہیے، لفظ جو ہے وہ اسم ہونا چاہیے. آگے ہم دیکھ لیں گے، آپ پہچان لیں گے کہ اسم میں اور فعل میں اور حرف میں کیا فرق ہے. ناؤن، ورب اینڈ آرٹیکل، یہ 3 ہمارے پاس چیزیں ہیں. کسی بھی لینگویج میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ورب ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے اور آرٹیکل ہوتا ہے. عربی میں اس طرح سے ہے، عربی زبان کے اندر پورے قرآن کے اندر آپ کوئی بھی لفظ تلاش کریں گے یا تو وہ ناؤن ہوگا یا ورب ہوگا یا ہوگا آرٹیکل. اسم، فعل اور حرف. تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں صرف اسم کو، ٹھیک ہے. 2-3 دن کے بعد آپ لوگ جان لیں گے کہ ہم نے فعل کیسے پہچاننا ہے اور اسم کیسے پہچاننا ہے. تو فی الحال اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، جہاں بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ اسم ہوگا. الف لام آ جائے شروع میں، وہ ہمیشہ اسم ہوگا. تو یہ اس کی 2 بیسک سائنس ہیں. یہ اس کوئی اور سوال؟ اچھا اب دیکھتے ہیں ہم اس کی کرتے ہیں پریکٹس. تو ہم جب جس طرح بھی پریکٹس کریں گے نا، آپ نے بالکل اسی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اچھا اب دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں گے. بسمی، میم پر زیر آ رہی ہے، اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ جر. جر، شاباش، کیونکہ زیر آ رہی ہے. آگے ہے لفظ اللہ کے اوپر زیر ہے، اللہ ہی، یہاں پر جر. جر، جر. شاباش. الرحمانی، یہ جر. بھی جر ہے. جر ہے. الرحیمی، جر. گڈ. آگے ہے الحمد، پیش ہے، رفع. رفع، ویری گڈ، رفع. شاباش. للہ، جر. جر، شاباش، زیر آ رہی ہے. ربی، جر. 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 العالمین، نصب. اس کو ہم نا نصب. فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، یہ جمع ہے. یہ یاد میں آ رہا ہے نا، اس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم. الرحمانی، جر. جر. جر، شاباش. الرحیمی، جر. جر. جر ہے. مالکی، جر. جر. یومی، جر. جر. جر ہے. الدینی، جر. 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 مجھے بتائیں الدین یہ لفظ جو ہے یہ جمع ہے واحد ہے؟ واحد. واحد کیوں؟ واحد. نون کے تو یاد میں آ جمع رہا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا نہیں کسی سر، لفظ کے آخر میں واو نون یا یا نون آئے تو وہ جمع کہلاتا ہے. یہ اوپر واحد دیکھیں میں بھی آ سکتا العالمین، ہے. دین. تو یہ تو الدین کیا ہے، آیا واحد ہے جمع ہے؟ جمع. واحد ہے. واحد ہوگا، ٹھیک ہے. پر زبر کیوں؟ نہیں. ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جو جمع میں جو نون آتا ہے، واو نون یا یا نون، اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی. یاد رکھیں یہ بات، ٹھیک ہے. تو کسی اسم کے آخر میں اگر یا نون آ رہا ہو یا واو نون آ رہا ہو لیکن نون پر زبر نہ ہو تو ہم اس کو جمع نہیں کہیں گے. جمع ہونے کے لیے نون کے اوپر زبر ہونا ضروری ہے. شاباش، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. الصراط، یہ اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. نعبد و نستعین، یہ ہیں فعل ہیں، ٹھیک ہے. اہدنا بھی فعل ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم پڑھیں گے اسم صرف. الصراط، اس کا رب کیا ہو جائے گا؟ نصب. نصب، ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے، نصب. شاباش. المستقیم، نصب.
नसब है, सिरात नसब नसब, और गैरी जर जर, शाबाश, अल मगजूबी जर 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 है, ठीक है, वला ज़ालिन, नसब नसब हाँ, नसब इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ये जमा है, ठीक है। जमा के एराब कुछ और होता है, इसको देखते हैं आगे जाके। आगे हमारे पास है अल किताबु, रफा क्या हो जाएगा? रफा, पेश आ रही है, रफा कहेंगे। ला रईबा नसब नसब नसब, शाबाश, हुदन नसब नसब है, और लिल मुत्तकीन, ये क्या हो जाएगा? नसब हाँ, फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, ये जमा है, या नून आ रहा है। आगे है बिल गैबी जर जर जर, शाबाश, अस्सलाता नसब नसब नसब, ठीक है, ये सारे अफ़आल हैं, फेल हैं। आगे हम चलते हैं बिल आखिरती जर जर। अच्छा, यहां तक बात वाज़ेह होगी आपके सामने। एराब कैसे होगा? जबर जेर पेश है तो रफा है, में रफा होगा तो पेश, ठीक है, जबर होगा तो नसब, जेर है तो जर। यहां तो बात वाज़ेह है, जी सर। जी सर। क्लियर है? किसी को अगर समझ ना आ रही हो वो मुझे बता दें। पूरे कुरान में आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, हम इसको खोलते हैं रैंडमली, ठीक है, मैं नीचे इसके लिए जा रहा हूं। आप देखें, हम यहां पहुंच गए। फर्ज करें मैं कहता हूं कि कौलन, इसका आप क्या हो जाएगा? नसब नसब, और गैरा नसब नसब, रिजन नसब नसब, अस्समाई जर जर जर, शाबाश, अल करियती जर जर फिस्सबती जर जर, अल बहरी जर जर हाजिरता नसब नसब नसब। समझ गए भी आप लोग? रफा नसब जर वाज़ेह है। तो पूरे यस कुरान में आप कहीं भी देख लेंगे, अगर पेश आ रहा है तो आप कहेंगे रफा है, जबर आ रहा है तो कहेंगे नसब है, और जेर आ रही है तो कहेंगे जर है। लेकिन ये आपने देखना है हर लफ्ज के आखिरी हरफ पर, हमेशा हमने देखना है आखिरी हरफ को। देखिए, मस्जिदुन दाल है, अफवाजन जीम अलिफ है, दीन इल्लाही हा है, ठीक है, और दीन के नीचे जेर है, तो ये आखिरी हरूफ है। ये यहां तक बात वाज़ेह है? जी सर। ओके, आगे हम चलते हैं जरा। हम पढ़ चुके हैं जमा को, याद है आपको? वाव नून और या नून, याद है ना? जमा के लिए किसी भी इस्म के आखिर में आता है वाव नून या नून। तो अगर जमा का लफ्ज हो, जमा का लफ्ज हो, तो हम उसको रफा बनाने के लिए लगाते हैं वाव नून। अगर कोई लफ्ज जमा है, अल मुस्लिमून है, मुनाफिकून है, काफिरून है, मुशरिकून है, मुफलिहून है, खासिरून है, कोई भी लफ्ज अगर जमा है, अगर उसमें वाव नून है तो हम कहेंगे ये रफा है। तो वाव नून रफा की अलामत है, ठीक हो गया? रफा की दो अलामतें हैं, पेश, नंबर 1 पेश, और नंबर 2 है वाव नून, ठीक है। कोई भी इसम अगर रफा है तो हम उसमें नंबर 1 देखेंगे पेश, और अगर वो जमा है इसम तो हम कहेंगे वाव नून है तो वो रफा होगा, ठीक है। वाव नून, तो अभी रफा की दो अलामतें हो गई, एक पेश, दूसरा वाव नून। यस, सर ये वाव नून के आखिर में हमेशा जबर ही आएगा ना, इसमें भी हाँ, रफा ये हो। जबर ही आएगा, लेकिन चूंकि हमने देखना है वाव को असल में, तो वाव अलामत है, ये कलेक्टिवली वाव और नून दोनों अलामत, दोनों मिलकर अलामत बनती है रफा की, ठीक है। तो हमने नून की जबान ही देखनी है जमा के अंदर। हम फर्स्ट कर लिखते हैं अल मुस्लिमूना, अगरचे नून पर जबर है लेकिन हमने देखना है जमा को, तो जमा के अंदर हमने वाव नून को कलेक्टिवली देखना है। हम कहेंगे वाव नून आ रहा है तो इसको हम रफा कहेंगे, ठीक है। और अगर जर है या नसब है तो हम कहेंगे या नून। या नून अलामत किसकी है? नसब या जर की। या नून अलामत है नसब या जर की। तो अगर जमा हो लफज, उसके आखिर में या नून आ रहा हो,
تو وہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. میں لکھتا ہوں المنافقین. المنافقین. اب دیکھیں نون پر زبر ہے، یا میں کہتا ہوں کہ الخاسرین، خسارے والے. الخاسرین. اب دیکھیں ہم نے نون کی زبر ہم کیوں نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں یہاں پر؟ جر کے اندر زیر آتی ہے لیکن یہاں زبر آ رہی ہے، اور رفع میں پیش آتا ہے یہاں لیکن یہاں پر زبر آ رہی ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جمع کا جو نون ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آتی ہے، لہٰذا ہم زبر نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے واو نون کو اور یا نون کو. اگر واو نون ہے تو ہم کہیں گے یہ رفع ہے، اور اگر یا نون ہے تو یا تو وہ نصب ہوگا یا وہ جر ہوگا، یا وہ نصب ہوگا یا جر ہوگا. یہاں تک بات واضح ہے؟ یہاں تک سر ریپیٹ کریں. اگر لفظ جمع ہے، لفظ جمع ہے تو ہم نے دیکھنا ہے واو نون کو اور یا نون کو. اگر واو نون ہے تو ہم کہیں گے رفع ہے، اور یا نون ہے تو وہ نصب اور رفع دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. نصب بھی بن سکتا ہے اور جر بھی بن سکتا ہے وہ. اور اگر صرف زبر زیر پیش ہے تو بہت واضح ہے، اگر پیش آ رہی ہم کہیں گے رفع ہے، زبر آ رہی ہے تو کہیں گے نصب ہے، اور زیر آ رہی ہے تو کہیں گے جر ہے. لیکن اگر اسم جمع ہے، جمع سالم، تو اس کے آخر میں آتا ہے واو نون یا یا نون. تو واو نون علامت ہے رفع کی، اور یا نون علامت ہے نصب کی یا جر کی، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں قرآن سے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن سے اسی کرتے ہیں پریکٹس. آپ دیکھیں کہاں پر ہے جمع. جمع لفظ کہاں پر ہے؟ یہ آ رہا ہے خاصئین. یا نون آ گیا. خاصئین کہتے ہیں ذلیل و خوار کو. خاصئین یا نون ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ نصب یا جر. نصب یا ہاں نصب شاباش، یا ٹھیک ہے، جر. نصب یا جر. جر. نصب یا جر. جر ہوگا. آگے دیکھتے ہیں ہم راجعون. کہاں پر راجعون؟ اوپر. ہاں یرجعون ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہے الصالحون. الصالحون آ گیا، یہ کیا ہو جائے گا اس کا رفع. اعراب؟ رفع کیوں؟ رفع. واو نون. واو نون. واو نون. ٹھیک ہے، واو اگر نون کوئی آ- کہے نا کہ نون پر زبر ہے تو زبر تو نصب کی علامت ہم کہیں گے نہیں، یہ جمع ہے، اور جمع کے اندر ہم لوگوں نے واو نون دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو واو جو ہے یہ علامت ہے رفع کی. شاباش. آگے دیکھیں یہ آ رہا ہے اجر المصلحین. مصلحین اصلاح کرنے والے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جر یا نصب یا جر. نصب. شاباش، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے، ہوگا ایک ہی. آگے ہم دیکھیں گے کہ نصب کیسے پہچانیں گے اور جر ہم کیسے پہچانیں گے، لیکن فی الحال اپنے سمجھنے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نصب بھی ہو سکتا ہے، نصب ہوگا یا جر ہوگا، تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا، نصب ہوگا یا جر، اگر یا نون آ رہا ہے تو. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ آ رہا ہے غافلین، غافل لوگ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں غافل. غافلون اور غافلین، تو یہاں آ رہا ہے یا نون، تو کیا ہوگا اعراب اس کا؟ نصب یا نصب جر. یا جر. نصب یا جر. شاباش. آگے چلتے ہیں ہم. المبتلون، باطل لوگ. ٹھیک ہے، رفع. گناہ گار، برائی کرنے والے، باطل. کیا ہو رفع. جائے گا یہ؟ المبتلون رفع. رفع. شاباش، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے واو نون ہے تو واو نون علامت ہے رفع کی. آگے دیکھتے ہیں الغاوین، گمراہ. الغاوین گمراہ، یا نون آ گیا. نصب یا جر. نصب یا جر. نصب یا جر. شاباش، ویری گڈ، نصب یا جر. آگے دیکھتے ہیں تفکر. الخاسرون، کیا ہو جائے گا یہاں پر اس کا اعراب؟ رفع. 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 شاباش، ویری رفع. گڈ، کیوں کہ واو نون آ رہا ہے. واو نون. واو نون. اب دیکھیں یہ جو ہے قلوبن، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع. رفع کیوں؟ پیش. پیش ہے. شاباش، ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیش جو ہے وہ رفع کی علامت ہے. اوپر دیکھیں جہنم، اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ نصب. 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 شاباش. کثیرن کا نصب. 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 من الجن، جن. جر. 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 الانسی، انسان. جر. جر. جر.
जर आयुनुन आंखें, रफा 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 आजानुन कान, रफा 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 कल अनआमी जर 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 लिल्लाही जर जर अल अस्माउ रफा रफा। बताएं अल अस्मा जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस क्यों? सिंगल है। हाँ, अलिफ मद आ और हमजा आ रहा है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं किसी इसम के आखिर में अगर अलिफ मद आ और हमजा आए तो वो मुअन्नस होता है। और ये देखें अल हुस्ना, ये क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? ये भी अल मुअन्नस हुस्ना है। अच्छा, मुअन्नस कैसे है? अलमदा और खड़ा है, हमजा आ रहा है। हाँ, या के ऊपर ये ऊपर खड़ी अलिफ जबर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अलिफ मकसूरा। शाबाश, गुड। आगे देखते हैं हम, कहाँ पर है, मतीनुन, ये क्या हो जाएगा? रफा रफा कैसे, ये तो या नून आ रहा है। पेश है हाँ, हम कहेंगे जमा नहीं है, ठीक है, ये वाहिद, क्योंकि नून पर जबर नहीं है, यहाँ पर पेश आ रहा है, हम कहेंगे ये रफा है। वाज़ेह बात। जी सर। यस सर जिन्नतिन, ये क्या हो जाएगा? जिन्नात, जर जर। शाबाश। नज़ीरुन क्या हो जाएगा? रफा रफा। मुबीनुन, रफा रफा। ये देखें मलकूतिस समावाति वल अर्द, मलकूती जर जर, अस्समावाति जर जर अल अर्दी, जर जर खलक़ल्लाहु अल्लाहु, रफा रफ रफा। मिन शैइन, जर जर। हदीसिन, जर जर जर। शाबाश, वेरी गुड। अनिस्साअति, अस्साअति, ये क्या हो जाएगा? जर जर। शाबाश। आगे देखें फिस समावाति वल अर्दी, दोनों पे जेर है, जर जर। बगततन, अचानक, नसब नसब। हफीयुन, रफा रफा रफा। अच्छा, यहाँ तो बात वाज़ेह है, यस सर yes, जी please? सर नसब और जर, तो आपने थोड़ा सा फर्क करना है जमा के अंदर। तो लफ्ज अगर जमा है, फर्क कर देखें, अशाकिरीन आ गया, शुक्रगुजार लोग, शुक्र करने वाले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका इराब? नसब या जर नसब या जर। शाबाश, ठीक है, नसब या जर। और देखिए हम बस 2 मिनट और करते हैं प्रैक्टिस, फिर बस करते हैं। सवाउन क्या हो जाएगा? रफा रफा। सामितूना, खामोश, रफा रफा। शाबाश, क्यों? रफ कि वाव नून आ रहा है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं नसब या जर तो क्या करूंगा? सामिती शाबाश, सामितीना। सामितीना, तो बन जाएगा या नून के साथ नसब या जर। ये देखिए नीचे आ रहा है सादिकीना, सच्चे लोग, सच बोलने वाले, तो क्या हो जाएगा इसका इराब? नसब या जर रफा या जर। नसब नसब या जर। अगर मैं इसको रफा में नसब या जर। कन्वर्ट सादिकून करना इसमें चाहूं कैसे रफा करूंगा? सादिकून सादिकूना। सादिकूना। अच्छा, यहाँ तक बात वाज़ेह है, क्लियर है बिल्कुल? जी सर जी सर। एक और मिसाल ठीक है, दे तो दें, किसकी मिसाल, किसकी मसलन? ये जो आखिरी वाला सादिकीन का आपने बताया, ये जरा दोबारा क्लियर कर दें। हाँ, देखें, अगर फर्ज करें कोई भी लफ्ज है हमारे पास, सपोज है सादिकीना, तो जो या नून आ रहा है, क्योंकि ये जमा है सादिकुन की, सादिकुन की जमा है, हम इसके आखिर में लगा लेते हैं वाव नून, ये बन जाएगा सादिकीना, ठीक है, सॉरी सादिकूना, वाव नून के साथ, तो ये बन जाएगा रफा। और अगर हम इसके साथ लगा लें, हम ऐड कर लें सादिकुन के बाद, हम अगर ऐड करते हैं या नून को, ये बन जाएगा सादिकीना। तो या नून आएगा ना, तो हम कहेंगे ये रफा होगा या नसब होगा। अगर वाव नून है तो हम कहेंगे ये रफा होगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अल काफिरु, अल काफिरु। इसको अगर मैं मरफू बनाना चाहूं या रफा, तो कैसे करूंगा, क्या लगाऊंगा मैं इसके साथ? काफिरून वाव वाव अल काफिरूना। शाबाश, काफिरूना। काफिरूना। और अगर मैं इसको नसब करना चाहूं तो अल काफिरीन अल काफी, काफिरीन। अल काफिरीन, नसब काफिरीन या जर दोनों हो सकता है। ये वाज़ेह हो गया? ठीक। जी सर ठीक है। तो अगर इसम ना अगर वाहिद है तो हमने देखना है जबर जेर पेश को, ठीक है।
ہم نے دیکھیں گے زبر زیر پیش کو جب اسم واحد ہو. سپوز یہ دیکھیں ارجلن، ٹھیک ہے، یہ پیش ہے. اور دیکھیں آیونن، یہ پیش ہے. آذانن پیش ہے. شرکاء زبر ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں الکتاب واحد ہے، یہ زبر ہے. ولی واحد ہے، زیر آ گئی ہے. اس طرح دیکھیں نصر آیا ہے وغیرہ. الافوا یہ واحد ہے، زبر آ گئی ہے. بالعرفی زیر آ گئی ہے. لیکن ان الجاہلین آیا ہے آخر میں، تو ہم کہیں گے یا نون ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سر یہ خدا جو ہے، خدا جی جی. الہدا، تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ ویری گڈ اسم کوشچن، بنتا ہے ماشاء کہ اللہ، نہیں؟ زبردست، ٹھیک ہے. گڈ کوشچن. الہدا. اب یہ جو جہاں ہوتا ہے نا یہ کھڑی زبر، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا اعراب چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس کی جو پہلے لفظ ہے نا، لفظ اس سے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ اس کا اعراب رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. آپ نے یہ سوال بہت پہلے پوچھ لیا، آپ کو یہ سوال نا 2-3 دن بعد پوچھنا چاہیے تھا، لیکن چلو خیر. تو الہ کے بعد نا ہمیشہ جر آئے گا، یاد رکھیں. تو یہ اس کو کہیں گے جر. لفظ الہ جو ہے ہم کہتے ہیں الہ. آپ دیکھیں گے کہ الہ کے بعد ہمیشہ اسم کے آخر میں زیر آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہیں گے جر ہوگا یہ. لیکن چونکہ یہاں پر ہم زبر زیر پیش لگا نہیں سکتے ہیں الف کی وجہ سے، اس کو ہم الہدا ہی پڑھیں گے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا اعراب ہے تو جر لیکن چھپا ہوا ہے. جر کیوں ہے؟ الہ کی وجہ سے. الہ کے بعد ہمیشہ جر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس، کوئی اور سوال؟ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو سر ہے، یس، کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ سر آپ کو اگر ہوم ورک سرچ کرنا ہے تو گروپ میں آپ کا نمبر کا نہیں پتا، آپ کا نیم لکھا ہوا ہے آپ کے نمبر پر؟ ہاں، اس میں وہ جو ہے نا ایڈمن 2 بنے ہوئے ہیں، ایک میرا نمبر ہے اور ایک حارث کا ہے. ٹھیک ہے، میں نمبر اپنا نمبر میں گروپ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں میں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا، یہ جو کتاب ہے اس کے آخر میں انہوں نے بہت سی دی ہوئے ہیں ایکسرسائزز وغیرہ. تو یہ جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز 1، یہ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں ابھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں انڈر لائن ورڈس ہیں، جہاں بھی انڈر لائن ورڈس ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. اگر لکھ لیں تو اچھی بات ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا جا رہا ہے فرض کریں، تو آپ لوگوں نے صرف پڑھ کے سوچ لینا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا. جہاں بھی جو لفظ ہیں انڈر لائن ورڈس ہیں، ولدن ہے، صاحبتن ہے، ولدن ہے، الکتابو ہے، الانسانی ہے، الدہری ہے. تو یہ کوئی 20-22 آیات ہیں. تو میں آپ کو یہ سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ ہو گیا. اچھا، میں آپ کو نا کل بھی ہوم ورک سینڈ کروں گا. کل ہماری کلاس تو نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو ڈیلی ہوم ورک سینڈ کروں گا، جو ہم 4 چیزیں پڑھ چکے ہیں: رفع، نصب، جر، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد جمع. ٹھیک ہے، تو ابھی نیکسٹ کلاس ہم کریں گے منڈے کو. میرا ارادہ ہے کہ ہم لوگ کلاس کیا کریں سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو بھی رمضان کے دوران میں، تاکہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم جلدی کور کر سکیں ان کو. اگر آپ لوگ ایگری ہوں گے، ہم گروپ میں پول ڈال دیں گے. اگر آپ لوگ ایگری ہوں گے تو ہم ویکینڈ میں کلاس کر لیا کریں گے آدھے گھنٹے کی، 2 بجے. اگر ایگری نہیں سر ہوئے اس تو کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ٹائم ہوگا 2 بجے، کیونکہ 2 سر بجے تک سب لوگ سو کر نماز پڑھ کے ایزی ہو جاتے ہیں رمضان میں. سر 12 سے 12:30 تک نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن اگر سب لوگ ایگری ہو جائیں تو میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم ٹائم ارینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹائم جس پہ آپ لوگ ایگری ہو جائیں. میں پورا دن فری ہوتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم یہاں ختم کرتے ہیں. تو کوئی اور اگر بات ہے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.